کون سمجھتا تھا کہ 1 ارب درخت 3-4 سال میں لگائے جائیں گے؟ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جنگلات کی کٹائی بے دریغ کی گئی، جس کی وجہ سے موسمی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب یہ سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پورے پاکستان میں جنگلات پھیلانے کا فیصلہ کرتے ہوئے 10 بلین ٹری منصوبے پر عمل تیزی سے شروع کر دیا ہے اور میاواکی طریقہ کار پر عمل درآمد کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ یہ میاواکی طریقہ کار آخر ہے کیا؟ اس کو ایجاد کس نے کیا اور اس پر عمل درآمد کر کے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل میاواکی ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس کی ایجاد 93 سالہ جاپانی بوٹانسٹ اکیرا میاواکی نے کی، جو پلانٹ بائیو نیٹ ورک کے ماہر، بیجوں کے ماہر اور قدرتی جنگلات کے مطالعہ کا وسیع تجربہ کار رکھتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ریکارڈ ہے، یہ سب سے بڑا دنیا کا میاواکی جنگل اگایا گیا، اور ہم آج اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو اس کے بانی تھے، جو میاواکی پروفیسر جو تھے، جن کی وفات ہوئی ہے پچھلے مہینے ہی، تو اس کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ میاواکی تباہ شدہ زمین پر قدرتی پودوں کی بحالی میں ایک پیشہ ور کی حیثیت سے دنیا بھر میں سرگرم ہیں۔ میاواکی ٹیکنالوجی گھنے اور مقامی جنگلات کی تعمیر میں مدد کرتی ہے۔ اس عمل سے پودوں کی نشو و نما میں 10 گنا تیزی اور معمول سے 30 گنا زیادہ پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ لاہور میں بگڑتی ہوئی ماحولیاتی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے شہری جنگلات کی ترقی کے لیے میاواکی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے پی ایچ اے نے گزشتہ سال اس منصوبے پر کام شروع کیا اور اسے جزوی طور پر نجی شعبے کی طرف سے فنڈ دیا گیا تھا۔ اتھارٹی نے آبادی والے علاقوں میں 51 مقامات کی نشاندہی کی جہاں دیسی درخت اور جھاڑیاں، زمین، مٹی، کیمیائی، کیڑے مار ادویات یا کھاد کے استعمال کے بغیر درخت لگائے گئے۔ میاواکی طریقہ کار کے مطابق پہلے سے جیو ٹیگ شدہ تمام مقامات پر فی کینال 1125 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ میاواکی تکنیک کو بھارت، ملائیشیا، اٹلی، سری لنکا، فرانس اور سعودی عرب جیسے ممالک میں بھی اپنایا جا چکا ہے۔ اس طریقہ کار میں مٹی کی تیاری کے 7 مراحل شامل ہیں، بشمول 3 فٹ تک مٹی کی کھدائی، 2 فٹ تک نہر کی گندگی کو بھرنا، کھیتوں کی کھاد اور 4 انچ تک بیگاس کا اضافہ، چاول کی بھوسی، گندم کے بھوسے، مکئی کی بھوسی، زمین مختصر، پودے لگانے، آب پاشی اور چاول کے تنکے اور گھاس وغیرہ۔ میاواکی جنگل خود کو برقرار رکھنے اور دیکھ بھال سے پاک ہے۔ لاہور میں 6 جنگلات پہلے ہی تیار ہو چکے ہیں، 41 پر کام جاری ہے اور 4 پر کام جلد شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں دنیا کے سب سے بڑے میاواکی شہری جنگل کا افتتاح کر دیا ہے۔ میاواکی جنگل کو 100 کینال سے زائد رقبے میں تیار کیا گیا ہے، جس میں کل 1,65,000 پودے لگائے گئے ہیں، جو کہ منفرد جنگلی ٹیکنالوجی کی وجہ سے عام جنگل سے 10 گنا زیادہ تیزی سے بڑھیں گے۔ یہ تیزی سے بڑھتے ہوئے شہری جنگلات پیدا کرنے کے لیے مخصوص زمین کی تیاری کے ساتھ ساتھ مقامی اقسام کو مختلف شرح نمو کے ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ لاہور کے مختلف حصوں میں میاواکی جنگلات اگائے جا رہے ہیں تاکہ کاربن کے ساتھ ساتھ شہر میں آلودگی کے بہتر خاتمے کے لیے کام کیا جا سکے۔ تمام منصوبوں کو ان کی ترقی اور ترقی کی نگرانی کے لیے جیو ٹیگ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں جاری مونسون شجرکاری مہم کے تحت تقریباً 50 کروڑ درخت لگائے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں اب تک کی سب سے بڑی مہم ہے۔ ییل یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اس وقت زمین پر 30 کھرب سے زائد درخت موجود ہیں، جن میں تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہے۔ دنیا کی آبادی تقریباً 6 ارب ہونے کی وجہ سے 422 درخت ایک شخص کے حصے میں آتے ہیں۔ برازیل میں 301 ارب درخت پائے جاتے ہیں اور اس کی بڑی وجہ ایمیزون کے جنگلات ہیں، جس کے حساب سے 1494 درخت فی کس آتے ہیں۔ کینیڈا میں 318 ارب یعنی 8,953 درخت فی کس آتے ہیں۔ اسی طرح چائنا میں 139 ارب یعنی 102 درخت فی کس، امریکہ میں 228 ارب یعنی 716 درخت فی کس آتے ہیں۔ اسی طرح بھارت میں 35 ارب یعنی 28 درخت فی کس آتے ہیں۔ روس 641 ارب درختوں کے حوالے سے سر فہرست ہے، جہاں ایک شخص کے حصے میں 4,000
1461 درخت آتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق 1 ارب کے قریب درخت پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک پاکستانی کے حصے میں صرف 5 درخت آتے ہیں، جو کہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ پاکستان کا کل مجموعی رقبہ 12,85,78,308 ہیکٹر ہے، جس میں سے 7,96,10,000 ہیکٹر رقبہ زرعی اراضی اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ جنگلات کا رقبہ 28,90,000 ہیکٹر ہے اور 23.7 ملین ایکڑ زرعی رقبہ ہے، جو کل رقبے کا 28% بنتا ہے۔ عالمی اوسط 1.0 ہیکٹر کے مقابلے میں فیکس صرف 0.05 ہیکٹر جنگل کے ساتھ پاکستان میں نسبتاً کم جنگلات موجود ہیں۔ آبادی میں اضافے کی بلند شرح 2.61% اعداد و شمار کو مزید نیچے لے کر جا رہی ہے۔